بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما. اما بعد. وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، تسنیہ عنہما کیونکہ دو صحابی ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، ما یصیبو، اس میں آپ اٹکیں گے کہ اس کو ما موصولہ بنائیں یا ما نافیہ بنائیں. ہم دونوں بنا کے دیکھتے ہیں. ما جو پہنچتی ہے مسلمان کو، تھکان، مرض، ہم، فکر، حزن، غم، اذن، تکلیف، غم، also غم، یہاں تک کہ کانٹا، جو پہنچتی ہے مسلمان کو تکلیف مگر اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. تو کچھ ترجمہ صحیح بیٹھا نہیں ہے کہ جو پہنچتی ہے تکلیف مگر اللہ مٹا دیتے ہیں، تو عجیب سی بات ہو گئی نا. تو ایسا پتہ لگا کہ ما موصولہ ہم نے غلط بنا دیا. اب اس کو ما نافیہ بناتے ہیں. نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی تکلیف مگر اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں. ترجمہ سیٹ بیٹھا. اس کا مطلب ہے یہ ما نافیہ ہے. جب یہ ما نافیہ ہوگا، اب یصیبو کا آپ کو فاعل تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ نے کہا جو پہنچتی ہے تو پہنچنے والی چیز بن گئی تھی جو، یعنی اگر آپ اس کو ما موصولہ بناتے تو اب یصیبو کو فاعل آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یصیبو کا فاعل ہوا ضمیر بن جاتی جو لوٹتی ماں کی طرف. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نے بنا دیا ما نافیہ. اب ما نافیہ فاعل نہیں بنتا، ما تو حرف ہوتا ہے. حرف کیسے فاعل بن جائے گا؟ اس ما جو موصولہ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس میں موصولہ فاعل بن سکتا ہے، یعنی ہوا ضمیر فاعل بنے گی اصل اور جو لوٹے گی ماں کی طرف. لیکن ابھی ہم نے ترجمہ کر کے دیکھا کہ یہ ما نافیہ ہے، ما موصولہ ہے نہیں. چلو مسلمان کو فاعل بنائیں گے. جو پہنچے مسلمان کو، مسلمان پہنچنے والا ہے، نہیں پہنچنے والا ہے مسلمان، تو یہ بھی ترجمہ سی نہیں بیٹھتا. مسلمان نہیں پہنچ رہا بلکہ تکلیف پہنچ رہی، تو اس وجہ سے ہم اس کو بھی مفعول بھی بناتے ہیں اور فاعل ہم نہیں بنا پائے. اب آپ ہو جائیں گے پریشان کہ فاعل لائے تو کہاں سے لائے؟ آگے ہم فاعل بنا نہیں سکتے نصب کو. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اس کے اوپر تو من آ گیا. من کیسے فاعل بن جائے گا؟ وہ تو جار مجرور بنے گا. تو یہاں آپ کو پریشانی ہوگی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ من زائدہ ہے، اور من زائدہ کے بعد فاعل بن سکتا ہے، کیونکہ من کا ہونا نہ ہونا سمجھو برابر ہے. اصل تو نصب ہی فاعل بنے گا ترکیب میں، اور ترجمہ کریں گے جو نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ. نصب اگر پڑھیں گے تو یہ مصدر ہو جائے گا، اور نصب اگر پڑھیں گے زبر کے ساتھ تو یہ اسم ہو جائے گا. اچھا یہ بھی سمجھیے کہ اگر ہم اس کو مصدر بناتے ہیں تو کیا چیز ہوگی، اور اگر اسم بناتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو آپ لغت میں دیکھیں گے کہ نصب صاد کے سکون کے ساتھ مصدر ہے، اور نصب صاد کے زبر کے ساتھ اسم ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم یہاں مصدر پڑھیں اسم پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نصب کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ تھکاوٹ. تو تھکاوٹ تو اسم کا ترجمہ ہے نا، مصدر کا ترجمہ تو ہوتا ہے تھکنا. تو یہ ترجمہ تو ہے نہیں مسلمان کو نہیں پہنچتا تھکنا. تھکنا ترجمہ تو صحیح نہیں بیٹھ رہا، بلکہ تھکاوٹ.
ترجمہ صحیح بیٹھ رہا ہے، تو اس سے پتہ لگا ہم کو یہاں پر اسم پڑھنا ہے، اور آپ نے لغت میں دیکھ لیا کہ اسم آئے گا نصب کے ساتھ، نصب، تو اب آپ اس کو اسم جامد مانیں گے، اسم جامد، آپ اس کو مصدر نہیں کہیں گے۔ یہ تو اس کے اعراب کی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ من کو ہم نے بنا دیا زائدہ، تو اب یہ نصب بن جائے گا اس کا فاعل، آپ ترکیب بھی یہی کریں گے، من زائدہ نصب اس کا فاعل، اگرچہ یہ مجرور پڑھا جائے گا کیونکہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا، من عمل کرے گا اگرچہ وہ زائدہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ من زائدہ ہے تو پھر اس کو لائے کیوں؟ بے فائدہ اس کو لے آئے، ہمارا دماغ خراب کر دیا، ابھی عبارت بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی، کبھی کچھ پڑھ رہے تھے کبھی کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس کا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ من زائدہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، جب نکیرہ پر من زائدہ آتا ہے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ عمومیت کا کیا مطلب؟ آپ ترجمہ کریں، نہیں پہنچتی مسلمان کو نصب تکلیف، نصب تھکاوٹ، لیکن من کے آنے کے بعد کہیں گے کوئی بھی تھکاوٹ، یعنی تھکاوٹ کی جتنی قسمیں ہیں اور تھکاوٹ کے جتنے بھی افراد ہیں وہ جو نہیں پہنچیں گے مسلمان کو، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو یہ من زائدہ ہے لیکن عمومیت کا فائدہ دے گا، اس وجہ سے یہ من استعمال کیا گیا۔ کئی عرب والے پاگل نہیں ہیں، ویسے بھی یہ تو حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں تو لفظ بے معنی استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، ولا وصب، وصب کے نیچے تو امام نووی نے خود ہی اس کا ترجمہ کر دیا، مرض سے کیا ہے، وصب نیا لفظ تھا تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا، باقی اور لفظ نئے نہیں ہیں۔ وصب یہ تو مصدر ہی ہے، اور وصب اس میں بہت سارے الفاظ ملتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ الوصب، الوصب ہے یہ صاد کے زبر کے ساتھ، اس کے معنی لکھے ہیں الوجع والمرض، درد تکلیف۔ تو مرض جو امام نووی نے ترجمہ کیا تو وہ ایک ترجمہ ہے، درد بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں وصب۔ یہ اب آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی، میں بار بار دکھا چکا ہوں اپنی لغت میں کہاں دیکھتا ہوں، کہ آپ گوگل پہ جب عربی کی پیڈ استعمال کریں گے تو لکھیں معنی نصب، معنی نصب کے بعد المعجم المعانی آتی ہے ویب سائٹ، اس میں سے میں تو دیکھتا ہوں، اور اس میں بہت ساری لغات ہیں، آپ قاموس بھی دیکھ سکتے ہیں، لسان العرب بھی دیکھ سکتے ہیں، اور نئی نئی لغات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، ولا وصبن، اچھا یہاں پر ایک بات یہ بتلانی تھی کہ وصبن مجرور ہے تو بہت آسان ہے واو کی وجہ سے، لیکن یہ لا کیوں لایا گیا؟ آپ کہیں گے لا نہیں کے معنی میں ہے کہ نہ نہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی درد، لیکن یہ لا زائدہ ہے حقیقت میں۔ کیوں زائدہ ہے؟ اس لیے کہ واو کے ذریعے سے کنیکشن ہو گیا نصب سے، اور نصب آ رہا ہے ماں کے بعد، تو جس طریقے سے ماں نافیہ نصب پر داخل ہے اسی طریقے سے ماں نافیہ وصب پر بھی داخل ہے، ہم پر بھی داخل ہے، حزن پر بھی داخل ہے، اذن پر بھی داخل ہے، غم پر بھی داخل ہے، سب پر آئے گا، کیونکہ معطوف علیہ سے پہلے جتنی عبارت ہوتی ہے وہ سب معطوف سے پہلے نکلتی ہے، تو معطوف علیہ نصب کا تعلق جب ماں نافیہ سے ہے تو جتنے بھی معطوفات ہوں گے وصب، ہم، حزن، اذن، غم، سب کا تعلق ماں نافیہ سے ہو جائے گا۔ لیکن لا پھر یہاں لایا گیا ہے زائدہ تاکید کے لیے، نہ تو کوئی تھکن پہنچے گی، نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، اس طریقے سے جیسے اردو میں بار بار نہ بولتے رہو،
نہ میں وہاں گیا، نہ میں نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا. اور اگر یہ آپ یہ کہیں میں نے کھانا اور پینا اور جانا نہیں کیا، اب ایک ہی نہیں میں کام چل گیا. اور آپ یہ کہیں نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ گھر گیا، تو اب اس میں نیا نانا کئی مرتبہ لائے تو تاکید ہو گئی. اسی طریقے سے لا تاکید کے لیے ہے. قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں بھی لا زائدہ ہے اور تاکید کا فائدہ ہے کہ نہ مغضوب جن پر غصہ ہوا ان کا راستہ بتلائیے اور نہ گمراہوں کا راستہ دکھلائیے. خیر. ولا وصب، نہیں، کیا نہیں؟ لا زائدہ نہیں، اور نہ ہی غم پہنچتا. ولا ہم، اور نہ ہی فکر، ہم کے معنی فکر کے. ولا حزن، حزن کے بارے میں بھی لغت میں دیکھ کے بتا دیا آپ کو کہ حزن اگر پڑھیں گے تو اسم ہے غم کے معنی میں، اور حزن اگر پڑھیں گے تو یہ اس مصدر ہے غمگین ہونا. تو جیسے میں نے نصب میں بتلایا تھا کہ اسم پڑھا جائے گا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ حزن پڑھیں گے، غم. ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف. یہاں پر اذن، یہاں پر کوئی اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، کیونکہ اصل تو یہ دو زبر جو آ رہے ہیں وہ زا پر آ رہے ہیں نا، اور اعراب آتا ہے لفظ کے آخر میں. تو حقیقت میں یہ اعراب نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ معنن ہے. تو ہر حال میں منصوب مرفوع مجرور ہونے کی حالت میں اذن پڑھا جائے گا. اور پہلے بتلایا تھا یہ کہاں پڑھا جاتا ہے کہ جب آخر میں الف ہو اور وہ یا کی شکل میں لکھا ہوا ہو، تو پڑھنے میں الف ہو اور لکھا ہوا ہو یا کی شکل میں، تو اب اس میں آپ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے اذن معنن، اس طریقے سے. ولا غمین، اور نہ ہی غم. عربی میں تو فرق ہوتا ہے حزن میں اور غم میں، اردو میں سب ایک ہی چلتا ہے. حتی شوکتی، یہاں تک کہ کانٹا. یہ حتی ہے، آپ بہت الجھ رہے تھے اس میں. ایک تو ہوتا ہے حتی غایت کے لیے، انتہا بیان کرنے کے لیے. یہ حتی جب داخل ہوتا ہے اسم پر تو اس کو تو جر دیتا ہے سیدھا سیدھا، اور اگر فعل پر داخل ہو تو اس سے پہلے ان مقدر ہوگا، اور ان نصب دیتا ہے. اس وجہ سے مضارع پر جب حتی آتا ہے تو مضارع کو نصب دیتا ہے. ماضی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ ماضی مبنی ہے، امر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، امر بھی مبنی ہے. لیکن جب اسم پر داخل ہوگا تو حرف جر ہے. آپ نے پڑھے ہوں گے نا 17 حرف جر ہے، 17 حرف جر میں حتی بھی تو حرف جر آتا ہے نا. اکلت السمک کا حتی کیا ہے آگے مثال، اکلت السمک کا پتہ نہیں کب پڑھی ہوگی. حتى لحمه، رأسه، حتى لحمه. ارے جوڑ کر نہ بتلاؤ. اکلت السمک حتی رأسه، رأسیہا، رأسه. میں نے راسی ہی، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا، ہے نا. انتہا بیان کرنے کے لیے کہ کھاتے کھاتے ہم وہاں تک پہنچ گئے. حتی شوکتی، کہ یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر پہنچے. یشاکوہا، یہ بھی مشکل ہے آپ کے لیے. شاک یشوکو، کانٹا چبھنا نہیں، کانٹا چبھانا، سمجھے. شاک یشوکو کے معنی کانٹا چبھنا نہیں، کانٹا چبھانا ہے. اور یشاکو یہ مجھول ہے. اصل میں دیکھیں شاک یشوکو مجھول آپ کیا پڑھیں گے، یش یکو یون سرو، یش وقو، میرے خیال میں تو شوق، ہاں اجوف واوی ہے نا، یش وقو یون سرو کے وزن پر. تو واو آپ کو ایک قاعدہ بتلایا تھا نا کہ واو متحرک ما قبل مفتوح تو واو کو الف سے بدلتے ہیں، یہ قاعدہ آپ کو بتلایا تھا. لیکن آپ کہیں گے کہ غلط، ہمارا پاگل بنا رہا. یہاں تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے بھی نہیں، یہاں تو واو متحرک ما قبل ساکن ہے. اس کا جواب ہے کہ نہیں نہیں پاگل نہیں بنا رہا میں، آپ تو پہلے سے ہی ہیں. یہاں پر واو متحرک ما قبل ساکن ہو تب بھی واو کو الف سے بدلتے ہیں.
سمجھے؟ واو متحرک ما قبل اگر ساکن ہو تب بھی اس واو کو الف سے بدلتے ہیں، اس وجہ سے الف یہاں پڑھا جائے گا یوشاکو. اچھا لیکن اب کیا ہو گیا؟ یوش یوش پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو اب اس ساکن کو زبر دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہی تو ہوتا ہے. الف کے حساب سے زبر کی حرکت ہے، واو کے حساب کی پیش کی حرکت ہے، اور یا کے حساب کی زیر کی حرکت ہے. تو اصل تو شین ساکن ہے، یون سرو یوش وکو، تو شین پر زبر دے دیا. میں نے آپ کو اس طریقے سے کر کے بتلایا، بہت سے آپ کو اس طریقے سے بتلائیں گے، بلکہ کتابوں میں اسی طرح لکھا رہتا ہے کہ تھا یہ یوش وکو، واو متحرک ما قبل ساکن ہے، واو کا زبر دے دیا شین کو، واو کا زبر دے دیا شین کو، اور واو کو بدل دیا الف سے، کیا ہو گیا؟ یوشاکو ہو گیا. تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے بھائی؟ یہ کہیں قرآن میں تھوڑی ہے اس طرح لکھا ہوا کہ پہلے واو متحرک تھا، اس کا ما قبل شین ساکن تھا، اس کو واو زبر دے دیا. چاہے ادھر سے زبر دے دو چاہے ادھر سے زبر دے دو، وہ تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، البتہ پڑھا جائے گا یوشاکو. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو کہ چبھایا جاتا ہے. اب یہ یاد رکھے، کیونکہ آپ اس کو مجھول پڑھ رہے ہیں تو مجھول کا ترجمہ کریں. چبھایا جاتا ہے کس کے؟ اب ایک اور آپ کو پریشانی پیش آئے گی، یہاں تک کہ جو کانٹا چبھایا جاتا ہے، تو کانٹا کیا بنا؟ کیا بنا کانٹا؟ نائب فائل بنا. اور شو کا کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر؟ مؤنث. تو یوشا کو کیوں استعمال ہوا ہے؟ تشا کو استعمال ہونا چاہیے تھا نا مؤنث. تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو جس کے آپ چبھائیں گے وہ بھی تو مفعول بھی ہے نا، اور جو چبھائیں گے وہ بھی مفعول بھی ہیں، تو یہاں پر دو مفعول بھی ہیں. تو پہلا والا مفعول جس کے چبھا رہے ہیں وہ تو بنا نائب فائل، اور جب آپ نے پہلے مفعول کو نائب فائل بنا دیا تو دوسرا مفعول اپنی حالت پر مفعول بھی جو کا تو رہا. کیونکہ بار بار یہ بات آتی رہتی ہے کہ جس فعل کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں تو مجہول ہونے کی حالت میں پہلا مفعول نائب فائل بن جاتا ہے اور دوسرا مفعول اپنی حالت پر باقی رہتا ہے. تو یوشاکو کے اندر وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے مسلمان کی طرف، یہاں تک کہ کانٹا جو چبھایا جائے اس مسلمان کے، ہاں یہ کانٹا ہاں، تو ہاں ضمیر اصل شوکا کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی وجہ سے ہاں کو مؤنث لائے، اور ہاں ترکیب میں مفعول بھی بنے گا، اور ضمیر اور نائب فائل یوشاکو کے اندر وہ ضمیر ہے. اتنی مشکل ہے، اتنی سی عبارت. امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا کریں الحمدللہ کہہ کر. حتی الشوکتی، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے نا، کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنے بڑے آپ عالم کیسے بن گئے؟ فرمایا دو چیزوں سے، ایک تو جو بھی چیز سمجھ میں آ جاتی تھی اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر کرتا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم بڑھا دیا، اور دوسرے جو پتہ نہیں ہوا کرتی تھی وہ پوچھتا تھا، شرمایا نہیں کرتا تھا. اس طریقے سے جو باتیں نہیں معلوم تھی وہ لوگوں نے بتلا دی، تو لوگوں سے بھی فائدہ اٹھا لیا، اور شکر کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھی مزید علم عطا فرما دیا. اور جب اللہ کی طرف سے بھی علم آئے اور استادوں کی طرف سے بھی علم آئے، پھر اب اس کے عالم بننے میں کیا کسر باقی رہ جاتی ہے. اچھا جی، حتی الشوکتی یشاکوہا، یہاں تک کہ کانٹا کہ اس مسلمان کے کانٹا چبھایا جائے. اب بالکل لفظی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو عبارت سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ میں جو بھی سمجھا دے آپ کو بھی سمجھا دے. ترجمہ لیکن وہی کریں گے اپنا آسان سا، یہاں تک کہ کانٹا جو کہ اس کے چبھا دیا جائے بس. تو خیر بات تو یہ چل رہی تھی، ماں نہ تو کوئی تھکان، نہ کوئی درد، نہ کوئی فکر، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی رنج، یہاں تک کہ کانٹا جو کہ اس کے چبھا جاتا ہے مسلمان کو نہیں پہنچتا، مگر اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. کفر یکفر، مٹانا باب تفیل سے استعمال ہوتا ہے، تو لغت میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا دیکھ کر. اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں. بیہا، بیہا میں با کیسا بنے گا؟ با بنے گا سببیہ.
کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے، یہ بہا میں ہا ضمیر مؤنث اس وجہ سے استعمال کی گئی کیونکہ سب کی طرف لوٹ رہی ہے، نصب وصب ہم حزن ازن غم، اور آپ جانتے ہیں جماعت بن گئی، اور جماعت واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہا ضمیر مؤنث آئی۔ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں ان کے ذریعے سے خطایاہو، اس مسلمان کی غلطیاں۔ خطایا آپ جانتے ہیں خطیتن کی جمع ہے غلطیاں۔ رہ جاتا ہے یہ سوال کہ من کیسا ہے؟ یہ من تبیزیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ غلطیاں مٹا دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری غلطیاں نہیں مٹتی، کچھ غلطیاں تو معافی مانگنے سے مٹتی ہے، تو کچھ غلطیاں کیونکہ معافی مانگنے سے مٹتی ہے اس وجہ سے اس کو من تبیزیہ لیتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اس کی غلطیاں، اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ مراد ہیں، اور گناہ صغیرہ تو سب مٹ ہی جاتے ہیں، لیکن بہتر بات یہ لگتی ہے کہ من تبیزیہ ہو، کیونکہ من زائدہ ہونے میں تو علماء کا اختلاف بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یہ ترجمہ حضرت اس کا کیسا ہوں؟ اچھا حتی شوکتی، یہاں تک کہ کاٹا جو اس کو چبایا جائے، جی جی، تو یہ ہا کا ترجمہ نہیں ہونا؟ نہیں ہوگا، ہماری اردو میں نہیں کرنا بس۔ ایسا ہی ہے۔ ہاں۔ اور ایک اچھا چیز جی آپ نے بتایا جیسے یوشاکو ہے، جو جی یوشاکو ہے، جیسے واو متحرک ما قبل حرف سے ساکن الف کے واو کو الف سے ہاں، بدل دیا، جی اور الف سے پہلے مطلب زبر دے دیا، اس لیے کہ الف زبر کا تقاضا کرتا ہے نا۔ ہوں۔ وہ کل آپ نے بتایا تھے فعد ما میو، وہاں تو واو تو جو ہے جیسے پیش کا تقاضا کرتا ہے، تو وہاں پہ واو پیش کو ہٹا کر کے میم زبر وہ زبر لگا دیے، فعد مو ہو گیا تھا وہ۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ وہاں پیش کیوں نہیں دیا تھا وہاں، ہے نا؟ واؤ سے پہلے پیش کیوں نہیں دیا، یہ اشکال ہے آپ کو؟ جی جی جی، جیسے یہاں پہ جیسے واو متحرک ہاں ہاں، تو اس وہ کا اپنے جواب پہلے اس کا پیش جواب چاہتے یہ ہیں۔ ہے کہ وہاں تو وہ پہلے ہی سے ہمارے پاس زبر ہے نا بھائی، دوسرے سے مانگ کے تو جب لائیں گے جب پہلے کچھ ہمارے پاس نہ ہو، اور ہمارے پاس تو پہلے سے زبر ہے، تو پھر ہم کیوں دوسرے سے مانگ کے لائیں؟ اب وہ یہاں واؤ فتح پہ راضی ہو گیا کہ بھائی دوسرے سے مانگ کے نہ لاؤ کچھ، میں فتح ہی پہ راضی ہو جاؤں گا، اور اگر مانگ کر لانا پڑتا تو پھر کہے گا نا، پھر تو پیش لانا پڑے گا، جب آپ باہر سے لا ہی رہے ہیں تو پھر اچھی سی چیز لائیے جو بالکل سیٹ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، جی سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔